السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی۔ درود و سلام حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں پیش کرنے کے بعد اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں اندرونی لحاظ سے بیرونی لحاظ سے جو بیماریاں ہیں ان سے نجات نصیب فرمائے، ان بیماریوں کو ہم سے دور فرمائے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت استقامت نصیب فرمائے۔ جو مین بات ہے، جو سب سے اہم بات ہے، وہ استقامت ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی محبت، دین کی محبت، اپنی رضا، خلوص، دل جمعی، استقامت نصیب فرمائے کہ ایک مشن، ایک مقصد جس کو لے کر ہم جا رہے ہیں، آغاز سے اس کا اختتام ہو جائے بفضل اللہ تعالی۔ حضور کے فضل، اللہ کے فضل، حضور کی برکت سے، دین اسلام کی برکت سے، قرآن کی برکت سے آج رمضان المبارک ہے۔ بابرکت راتیں، بابرکت ایام ہم گزار رہے ہیں۔ ہماری زندگی کے شب و روز اس بابرکت مہینے میں بسر ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ہم سے ماقبل جتنے بھی احباب آئے وہ چلے گئے۔ آج جو ہیں، جو آئندہ ایک صدی کے بعد نہیں ہوں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ گردش ایام کا جو پہیہ چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، یہ تھمنے والا نہیں ہے، جو رکنے والا نہیں ہے۔ اس کا اختتام تب ہے جب قیامت بپا ہوگی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اذا زلزلت الارض زلزالها، جب قیامت آئے گی تب ہر چیز بند ہو جائے گی، رک جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ ہر چیز فانی ہے، حسن ہے فانی ہے، جوانی ہے فانی ہے، طاقت ہے فانی ہے، دولت ہے فانی ہے۔ اس زمین و آسمان کے درمیان جو چیز بھی ہے وہ فانی ہے، لیکن ایک ذات ہے جو باقی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ کائنات کی ہر چیز فانی ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان، ساتویں آسمان سے لے کر، ثریا سے لے کر تحت الارض تک، مشرقین مغربین، ہر چیز جو اس میں موجود ہے فانی ہے، لیکن ایک ذات باقی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہر روز اس کی شان قدرت کا نیا رنگ ظاہر ہوتا ہے، ایک نیا روپ ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک تھا، ہے اور رہے گا۔ اس بابرکت دن میں، بابرکت راتوں میں ہمارا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کس قدر مضبوط ہونا چاہیے، یہ بات، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے آپ کو اپنا ربط، اپنا تعلق کس قدر مضبوط کرنا چاہیے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔
تاکہ ہم اللہ کی محبت سے وابستہ رہیں، اللہ کی محبت دل میں رہے، اللہ کا خوف دل میں رہے۔ اور اللہ رب العزت فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ اللہ کی راہ پہ جہاد کرتے ہیں۔ جہاد غیر اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں، دین کی سربلندی کے لیے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ آج مجھ پر ضروری ہے کہ جب ایک چیز کا علم ہے، نالج ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں کہ کافی بگاڑ ہے، کافی خرابیاں ہیں، تو مجھ پر ضروری ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ان خرابیوں کو دور کیا جائے، ختم کیا جائے۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بہترین امت کا ثبوت، پروف یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینے والے، خود بھی نیکی کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے۔ نیکی کا حکم دو صورتوں میں دیا جا سکتا ہے، ایک ہے زبان سے قولن، ایک ہے عملاً فعلاً۔ قول اثر کرتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ اثر چیز کرتی ہے وہ عملاً ہے، فعل ہے، کہ فعل سے کر کے بتاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور آگے فرمایا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ بیٹھ جائے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے اور زمانہ مجھے کیا کہے گا، میرے رشتہ دار مجھے کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے۔ سب سے بڑا جو دشمن ہے حضرت انسان کا وہ نفس ہے، دماغ ہے، عقل ہے، سوچ ہے، خرد ہے۔ اگر یہ پوزیٹیو رہی زبان، سوچ، نگاہ، قلب، اگر یہ پوزیٹیو سوچ رہے ہیں تو آپ کا مستقبل، فیوچر پوزیٹیو ہوگا۔ آپ کے آنے والے جتنے بھی لمحات ہیں وہ پوزیٹیو ہوں گے، پوزیٹیو کریکٹر ہوگا آپ کا۔ لیکن اگر یہی چیز نیگیٹو ہے، نیگیٹو چیز ہے یہ آپ کی، تو آپ کے دن بدن، روز بروز نقصانات میں آپ مبتلا ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اپنی عقل کی تطہیر کریں، اپنے فکر کی تطہیر کریں۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب دل میں خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہ شاہ ذیل اشرف یہ کام نہ کرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر گناہ ہو بھی جائے، حضرت انسان پر جب خواہشات غالب آ جائے تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا، اس کے گناہ، اس کی چوائس، اس کی سلیکٹ چیز پر نفرت کرتا ہے۔ عقل دی اللہ پاک نے تو اس کا صحیح استعمال کرتا میرا بندہ، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ ایک چیز مہیا ہے آپ کے پاس، اس کا پوزیٹیو بھی آپ رول ادا کر سکتے ہیں، نیگیٹیو بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت تب جب بندہ نیگیٹیو پھر اس پر مصر ہو جائے، پکا ہو جائے، زنا کرتا ہے، تو پھر وہ دن بہ دن ہر روز زنا کرتا رہے، اگر ایک مرتبہ اس سے ہو بھی گیا، اس کی سزا ہے، حد ہے، اس کا نفاذ ہوگا اس پر،
پھر وہ توبہ کرے گا. پھر یہ اس لیے تمہارا گناہ نہ کرے. اگر بندہ برے کاموں پر مصر رہے اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت. فرعون دیکھ لو، نمرود دیکھ لو، جتنے بھی دعوائے خدائی کرنے والے تھے وہ انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، جن نہیں تھے. دعوائے نبوت کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے جتنے بھی تھے وہ انسان تھے، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے انسان تھے. خدا وحدہ لا شریک ہے اور رہے گا. انسانوں کو میں بات کروں، اپنے آپ انہوں نے اپنی پسندیدگی، اپنا اظہار کرنا چاہے، اپنی بڑھوتری چاہیے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت تھی، قوم ہلاک ہوگی. اس لیے تو فرمایا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، خلوص نصیب فرمائے. گناہ ہو جائیں تو ان سے اجتناب، ان سے گریز، کنارہ کشی اختیار کی توفیق عطا فرمائے. نیکیاں کر رہے ہیں کیونکہ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں کر رہے ہیں، مجھے آپ کو نیکیاں پھیلانے، نیکیوں پر استقامت رہنے، اوروں کو بھی اس پر قائم رہنے کی تلقین کرنے کا توفیق عظیم عطا فرمائے. والسلام.